بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ چند روز پہلے جب لاہور ہائی کورٹ نے جو گورنر کی طرف سے ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹس دیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا لاہور ہائی کورٹ نے، اور چودھری پرویز الہی کی وزارت اور ان کے وزراء کی بحالی کر دی، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو زیادہ تر یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھیے ہماری جیت ہے، اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، خاص طور پہ پی ایم ایل این، وہ سر جوڑ کے بیٹھے اس کا جائزہ لینے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چودھری پرویز الہی کو ریسٹور کیا گیا ہے یہ اس میں خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، لہٰذا ہم یہ کیس جا کے سپریم کورٹ میں لڑیں گے، یعنی سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ یہاں پہ جو بات سمجھنے کی تھی وہ یہ تھی کہ پرویز الہی کو نکالنا یا ہٹانا مقصد نہیں تھا، پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد تو تھا کہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو، اور وہ وقتی طور پہ ان کو مل گیا، کیونکہ ویسے تو عمران خان نہیں مان رہے تھے، اس نے تو اعلان کر دیا تھا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا، تو وقتی طور پہ یہ معاملہ حل ہو گیا کہ پی ڈی ایم کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اسمبلیاں جب ڈیزالو نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو نہیں ہوئی۔ لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ پی ٹی آئی کس بات پہ خوش تھی۔ پی ٹی آئی اگر اپنے مقدمے پر دیکھتی تو جو چیز چیلنج کی گئی تھی پرویز الہی صاحب کے تھرو وہ یہ تھا کہ گورنر کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ کوئی ایسی صورتحال تھی نہیں جس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، کیونکہ اگر تو کوئی حالات ایسے ہوتے جہاں لگتا کہ پرویز الہی یہ کھو بیٹھے ہیں کانفیڈنس ان کا اپنی اسمبلی کا یا اپنے ممبرز کا، تو پھر تو بات بنتی تھی۔ لیکن گورنر نے بڑے فلمزی گراؤنڈ، بڑی معمولی سی کہ فلاں منسٹر کو ہٹایا، عمران خان کو نہیں بتایا، فلاں کیا، یہ کیا۔ اب وہ منسٹر تھا دریشک، اس کا بھی جو استعفیٰ تھا وہ واپس ہو گیا، چودھری پرویز الہی نے قبول نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ دریشک کے ساتھ بھی صلح صفائی ہو گئی اور یہ سارے مل ملا کے معاملہ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن کیس جو ہے وہ بڑی عجیب نوعیت پہ آ کے کھڑا ہوا، یعنی اس کا جو فیصلہ دیا گیا وہ اتنا عجیب و غریب ہے۔ میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے عدالتوں میں کیا یہ فیورٹزم ہے یا کیا کس طریقے سے چلتی ہیں، کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ اب اس کیس میں فیصلہ یہ کرنا تھا کہ گورنر کا حکم واقعی یا اس کی جو اس نے کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، کیا وہ قانونی اعتبار سے درست ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور وزارت بحال کر کے یہ گارنٹی مانگ لی گئی کہ یہ ہم بحال کریں گے، لیکن آپ گارنٹی دیں کہ آپ 11 تاریخ تک اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے۔ اب اسمبلی ڈیزالو کرنا یہ ایک آئینی رائٹ ہے، آپ کسی بھی وجہ سے کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ اگر وزارتیں بحال کر رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ گورنر کا جو حکم ہے وہ درست نہیں تھا، یا اس کے جو ڈیمانڈ تھی وہ درست نہیں، اس کی قانونی حیثیت نہیں، اس کا کچھ فیصلہ نہیں کیا، چنانچہ ایک ایسا فیصلہ دے دیا جس سے پرویز الہی گروپ بھی وقتی طور پہ مطمئن ہو گیا۔ پرویز الہی، چودھری پرویز الہی بھی فوراً اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے، تو وقتی طور پہ وہ بھی مطمئن ہو گئے، اور وقتی طور پہ پی ڈی ایم بھی مطمئن ہو گئے کہ جی اسمبلیاں ہم ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بارے میں ایک گارنٹی مانگ رہے ہیں۔ میں تو عدالتوں پہ اس لیے حیران ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب نواز شریف نے باہر جانے کے لیے کوشش کی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ جی آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ نواز شریف اگلے 48 گھنٹے مرے گا نہیں، زندہ رہے گا۔ آپ ذرا سوچئے کہ کس قسم کی گارنٹیز ہیں یہ۔
کل آپ سے گارنٹی مانگیں گے کہ آپ گارنٹی دیں کہ عمران خان الیکشن نہیں جیتے گا، اس کو بٹھا دیں ایک طرف۔ اسمبلیوں کا جو عدالتوں کا جو میں سمجھتا ہوں ہینڈلنگ ہے ان چیزوں کی، وہ بڑی عجیب و غریب ہے، اور اس میں کیا مقاصد ہیں کیا انسان کہہ نہیں سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ کوئی ملک کے مفاد میں نہیں۔ اب دوسری طرف پی ٹی آئی کا دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے وکیل موجود ہیں وہاں پہ، وہ اسی پہ چھلانگیں لگاتے ہیں، فوری طور پہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر وہ یہ کہتے کہ جناب ہمارا تو یہ مقدمہ ہی نہیں، آپ 2 دن اور کیس چلا لیں، لیکن ہمیں اصل چیز یہ ہے کہ گورنر کا آرڈر آپ نے ختم کرنا ہے کیونکہ وہ قانونی نہیں اور ہم اس کی آرگومنٹ دیں گے، اس پہ انہوں نے بات نہیں کی۔ اب صورتحال آج یہ ہے کہ آپ مارے مارے پھر رہے ہیں اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اچانک جب ایسی سچویشن نکل آتی ہے تو بعض اوقات لوگ خود بھی، کوئی ملک سے باہر ہے، کوئی اور کہیں ادھر ادھر گیا ہوا ہے، یہ صورتحال عام طور پہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ایک اور خصوصی سچویشن ہے، وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب اپنے ٹولے کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے، اور پی ٹی آئی کی خواتین نے کہا ہے کہ ہمیں $2 لاکھ انہوں نے آفر کیے ہیں۔ کسی کو کوئی زیادہ مانگے تو اس کو ہو سکتا ہے 2 سے زیادہ کر دیں، سارے 5-6 لوگ تو آپ نے پکڑنے تھے۔ 6 لوگ اگر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پی ٹی آئی کا یا پی ایم ایل کیو کا تو بات کہیں کی کہیں چلے جاتی ہے۔ اب پی ایم ایل کیو میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ان کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو پرویز الہی کی بجائے چودھری شجاعت کو صدر مانتے ہیں، اور چودھری شجاعت نے کہا آپ نے ووٹ نہیں دینا تو ہم تو ادھر جا رہے ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ ان حالات میں آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ پہلے تو اپنے سب لوگوں کو باندھ کے رکھا کہ وہ کوئی پیسے لے کے ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور دوسری طرف اس وقت ووٹ پورے کرنا آپ کی ذمہ داری بن گئی، اور اب پرویز الہی بھی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی بھاگے پھر رہے ہیں۔ ساتھ پرویز الہی نے ہی چونکہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے تو اس کی نیت پہ پوری طرح یقین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ووٹ آف کانفیڈنس لے لے پی ٹی آئی، محنت کرے، سب کچھ کرا کے تو وہ اسمبلیاں ہو سکتا ہے ڈیزالو نہ کرے، کیونکہ پرویز الہی کے پاس بھی ایک حربہ ہے کہ آج اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی ہے، اگر کل چاہے تو وہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم وغیرہ کے ساتھ مل کے بنا سکتا ہے، عمران خان کی چھٹی کرا دے۔ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے بنیادی طور پہ، جو کہ میرے نقطہ نگاہ سے گورنر کہہ نہیں سکتا تھا اس سٹیج کے اوپر، جو اس نے بہانہ بنایا یا جو اس کا پریمائز ہے کہ اس کے تحت ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے، وہ درست نہیں ہے۔ فیصلہ اس پہ کروانا چاہیے تھا، اس پہ نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ کہ اب یہ گلے کا ہار بن گیا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کا، اور اس میں پی ایم ایل کیو کا بھی اتنا مسئلہ نہیں اس وجہ سے کہ وہ دونوں طرح سے گین کر سکتے ہیں، پی ایم ایل این سے مل جائیں یا ان سے ملے رہیں، دونوں طرف اپنا معاملہ، اپنا مقصد حل کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی لوزر ہوگی۔ اب اگر اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے کہ ان کو، یا چودھری پرویز الہی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتا، تو گیم ختم ہو گئی پی ٹی آئی کے لیے۔ یہاں یہ دشواری ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ محنت نہیں کرتے، اپنے مقدمات، اپنی چیزیں اچھی طرح نہیں لڑتے، سطحی قسم کی باتیں کرتے ہیں، جس سے پھر بالآخر ان کو ناکامی ہوتی ہے اور وہ ان کو مشکلات پیدا کرتی ہے۔ اب اس قصے میں عدالت میں سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا جب تک کہ آپ مین مقدمے کی طرف نہ آتے۔ 11 دن کی چھٹی لے کے یا یہ 15-16 دن کی لے کے تو آپ کر کے لیں گے؟ برصورت اب سارا کھیل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے، بندے پورے کریں اور اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا کریں، ورنہ ان کو چاہیے کہ اب بھول جائیں، کیونکہ آگے پھر رمضان اور پھر وہ سارے، تو یہ وقت پہلے ہی کافی گزر چکا ہے، انرجی ساری جو ہے وہ ان کاموں پہ لگ گئی ہیں، جبکہ ہینڈل کرنا کا سچویشن کا آپ کو غالباً وہ ملکہ حاصل نہیں ہے، وہ ایکسپرٹیز آپ کی نہیں ہے کہ کس طرح یہ ہینڈل کی جائیں، جس کی وجہ سے دشواریاں آ رہی ہیں آپ کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔